السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، رات کے تقریباً 10 سے زیادہ ہو رہے ہیں مدینہ شریف یہاں سعودی عربیہ ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے، اور پھر اس وقت خاکسار گناہگار عیسیٰ شیار بارگاہ شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین میں حاضری کے غرض سے جا رہا ہے، لہذا سوچا یہ کہ کیوں نہ آپ حضرات کو بھی اپنی زیارت میں شریک کر لوں اور آپ حضرات سے دعائیں لے لوں کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کی بارگاہ میں میری حاضری کو قبول فرمائے۔ یہ ہمارے رفیق سفر حرمین شریفین حاجی زاہد اختر شفیع صاحب ہیں۔ ماشاءاللہ اس سے پہلے انہوں نے حج کر لیا ہے، اپنی والدہ کو لے کر آئے ہوئے تھے، اس دفعہ عمرہ میں آئے ہوئے ہیں۔ تو آپ حضرات زیارت فرمائیں۔ رفتہ رفتہ میں صحن مسجد نبوی سے بڑھتے ہوئے پھر مسجد نبوی کا وہ حصہ جو نورانی چھتریوں سے آباد ہے وہاں تک پہنچوں گا، پھر اس کے بعد کوشش ہوگی کہ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب سے گزروں اور سلام پیش کروں، آپ حضرات کا بھی سلام پیش کروں، اپنی بھی فریادیں پیش کروں، آپ حضرات کی بھی فریادیں پیش کروں۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ، نہیں معلوم کس ملک سے یہ لوگ ہیں، یہ خواتین کا تقریباً 200-300 کا قافلہ ہے، جس میں ایک خاتون جو ہے کہ خطاب فرما رہی ہیں۔ غالباً آج کی شب مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر کی شب ہے، اسی سلسلے میں وہ اپنے رفیق سفر خواتین کو اہل بیت کی فضیلت بتا رہی ہیں اور امام جعفر صادق کی فضیلت بتا رہی ہیں، اس نظر مولا امام جعفر صادق کی اہمیت کو بتا رہی ہیں۔ دیکھیے یہ گیٹ نمبر 322 ہے جو سرکار نے مجھ گنہگار کے لیے جو قیام اور ٹھہرنے کی جگہ منتخب فرمائی ہے، بالکل اس کے سامنے ہوٹل ہے، یہ کرم ہے، سارے دنیا کے کریموں کے کریم کا، یعنی مولا نبی المحترم رؤوف الرحیم کا، کہ وہ گنہگاروں کو ان کی حیثیت، ان کی طلب سے سوا دیتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے یوں تو وہ ہر عالم کے رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، لیکن جو بھی ان کے فیض سے آشنا ہوتا ہے اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ حضور کا سب سے بڑا کرم مجھی گنہگار پر ہے۔ یہ کریم کے کرم کا انداز کرم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی آپ سبھی حضرات کو اس دیار محبت میں حاضری کی توفیق بخشے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دہلیز تک آپ سب کی رسائی ہو، آپ بھی پہنچے، آپ کی آل و اولاد بھی پہنچے، آپ کے رفقا پہنچے۔ اس وقت آپ میں سے جو بھی جس طرح کی بھی دعائیں کر رہا ہو، میں آپ سب کی دعاؤں کی وکالت اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان سے بارگاہ رسالت میں کرنے والا ہوں۔ آپ اس ویڈیوز کو دیکھیں اور آپ اپنی فریادوں کو بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام کے ساتھ پیش کریں۔ یقیناً انشاءاللہ العزیز جب آپ دنیا کے جس حصے میں رہیں وہاں سے پکاریں تو رسول سنتے ہیں۔ اس وقت اس گنہگار کے توسل سے آپ کی صداؤں کی وکالت ہوگی، گویا یہ سنوائی یقیناً اور سنوائیوں سے خاص ہوگی۔ لہذا آپ حضرات اپنی نگاہوں کو اس ویڈیوز پر بسائے رکھیں اور میں رفتہ رفتہ روضہ رسول علیہ السلام پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ مسجد نبوی کے چاروں طرف سے یہ نورانی چھتریاں جو اپنے آپ میں بے مثال حسن رکھتی ہیں، یہ تعینات ہیں، اسے بھی آپ دیکھیں۔ اور جب ان چھتریوں کو بند کیا جاتا ہے تو اس وقت بھی یہ خوبصورت مینار کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اس وقت بھی لائق دیدنی ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیے سب مسجد نبوی کے دروازے سب پہ سونے سے ڈیزائن اور تزئین کاریاں ہوئی ہیں، نہایت ہی خوبصورت دیدہ زیب دیواریں ہیں، دروازے ہیں۔ یہ دروازہ نمبر 8 ہے مسجد نبوی کا، میں نے گنتی نہیں کیا ہے، شاید سینکڑوں کی تعداد میں دروازے ہوں۔ اور یہ میں اب باب السلام کی جانب بڑھ رہا ہوں، جس راستے سے عشاق، زائرین، غلامان، دیوانے، چاہنے والے، نبی سے محبت کرنے والے گزر کر حضور کے روضے تک پہنچتے ہیں، ان کی جالیوں کی زیارت کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہاں کی انتظام کے اعتبار سے ان سب چیزوں کے چھونے پہ بھی پابندی ہے، بوسہ دینے پہ بھی پابندی ہے۔ یہ چاہے ان کا جو بھی نظریہ ہو، لیکن میں بذات خود ایک سنی صحیح العقیدہ ہونے کے اعتبار سے بھی میں ان اصولوں کو قابل حرمت سمجھتا ہوں، اس لیے کہ یہ کوئی عام بارگاہ نہیں ہے، یہ وہ عظیم بارگاہ ہے کہ اللہ نے اس سے عظیم کوئی اور بارگاہ دنیا میں نہ بنائی نہ پیدا کی۔ اور حضور کے روضے کا مقام تو اس قدر بلند ہے کہ اللہ نے اسے عرش الہی سے بھی عظیم قرار دیا۔ تو ظاہر سی بات ہے اتنی عظیم نعمت کو کیسے ہم اور آپ جرأت کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے ہونٹوں کو لگا دیں، اپنے گنہگار ہاتھوں کو مس کریں۔ بس اتنا کافی ہے جو اللہ نے اس بینائی کو یہ اجازت دے رکھی ہے، ان آنکھوں کو یہ اجازت دے رکھی ہے کہ تم میرے محبوب کا جلوہ دیکھ سکتے ہو۔
ہماری سانسوں کو اللہ نے وہ قوت، وہ احساس دے رکھی ہے کہ تم چاہو تو میرے محبوب کے دامن کرم اور ان کے دیار سے گزرنے والی ہواؤں کی خوشبوؤں کو محسوس کر سکتے ہو، اس سے اپنے مشام جاں کو معطر کر سکتے ہو۔ میں سمجھتا ہوں اس بارگاہ، اس دیار محبت میں پہنچ جانا ہی مجھ جیسے گنہگاروں کے لیے معراج ہے، اور اس سے ہٹ کر مزید کسی طرح کی حوصلہ اور تمنا میں سمجھتا ہوں کہ شاید اپنی اوقات سے باہر ہے۔ یوں تو وہ کریم ہیں، کرم کی بارش ہم وقت فرماتے ہیں، وہ اپنے کرم سے جو کچھ بھی کر دیں، بندے کو جس طرح سے نواز دیں، ارے وہ کرم ہی تو ہے کہ کوئی بندہ پہلوان ہوتا ہے تو اسے جنید بغدادی بنا دیتے ہیں، کوئی حبش کا بدو غلام ہوتا ہے تو اسے قریشیوں کا مقتدی بنا دیتے ہیں۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی شان ہے۔ اسی لیے کسی عاشق رسول نے فرمایا تھا، دیکھیے یہ بھی سب عشاقان مصطفیٰ ہیں۔ کہ تیرے کریم کے در کی بات ہی کچھ اور ہے، اسی لیے بندہ کہتا ہے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ یہ دیکھیے چاروں طرف زمزم شریف کا اہتمام ہے، انتظام ہے پینے کے لیے۔ ارے بھائی یہاں لے کر کے کھجور اس کو مت دھویا کیجئے، سمجھے کہ نہیں؟ ارے گرا ہوا تھا، کہاں گرا ہوا تھا؟ جہاں بولیے وہاں میں زبان سے چاٹوں۔ صرف دوڑا دوڑی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک صاحب سے کھجور انہیں ملا، وہ کھجور گر گیا فرش پر، اسے اٹھا کے دھو کے کھا رہے ہیں۔ میں نے انہیں تلقین کیا، یہ غلط ہے، آپ کو اس فرش، اس خاک کا مقام نہیں معلوم۔ آئے بھائی آئیے نا یار، نہ آپ کا استنجا رکتا ہے، نہ آپ کا اور کچھ رکتا ہے، اور پینا کھانا بھی نہیں رکتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بسم اللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، اب ہم لوگ روضہ رسالت کی طرف جانے کی سعادت حاصل کرنے والے ہیں۔ 1 منٹ کا موقع ہمیں دیجیے تاکہ میں اپنی چپل اتار کے اسے ایک جھولا میں رکھ لوں، جب تک آپ گنبد خضرا کی زیارت کرتے رہیے۔ 1 منٹ دوست، حاجی صاحب تھوڑی سی میری بھی مدد کر دو بھائی۔ ایسا ذرا جھولا پکڑیے ذرا سا، جب تک آپ حضرات گنبد خضرا کی زیارت کریں۔ یا اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ اسمع قالنا۔
سہیل یا الہی بحرمت سید ابرار سہیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرات، اب باب السلام سے روضہ نائب پروردگار محبوب کردگار تک ہم گنہگار پہنچنے والے ہیں. صبر کیجئے اور زیارت کیجئے، اور جہاں ہے وہیں سے درود شریف پڑھتے رہیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ. یہ ہے باب السلام. اب یہاں سے ہم اور آپ دلوں کو تھامیے، آنکھوں کو باوضو کرائیے اور طہارت تصور کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیے. درود پاک کا تحفہ دم بدم پیش کیجیے. کیا نظارہ ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ. ابھی القریب ہم روضہ رسول تک پہنچنے والے ہیں. سرکار کی روضے کی جالی تک پہنچنے والے ہیں. یہ دیکھیے ماشاءاللہ. اب یہ ریاض الجنہ کی کیاریوں کے سامنے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. ریاض الجنت کی کیاریوں کے سامنے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. یہ دیکھیے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہی منبر ہے جس منبر پر عاشق رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر اذان دیا کرتے تھے. یہ ہے ریاض الجنت. یہ معافی سوری مستورة اوه هذا ما في معلوم. السلام عليكم. معافی سوری. تو یہ عربیوں کے لیے یہ موجود ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. روضہ رسول سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. واجہ شریف ہے. لما خلاص خلينا تكلمنا طوال قلنا له اقول لك الحساب زحمه حول الحساب كيف كنا نسوي؟ كل اثنين على الصيغه هم يمثلون
واحد على الرجوع وواحد في المسار الثاني. يصير اللي على الرجوع مثلا في المسار هو ما يتحرك يسحب ويرجع عليه في داخل. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. الله يرضى عليك يا زاهر يا حج. يلا يرضى عليك يا زاهر الواقف. يلا يا حج. في روضة الرسول حضور کی جالیاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس زیارت کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. حضرات میں رخصت ہو رہا ہوں، پھر انشاءاللہ دوبارہ ملاقات.